الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اب اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ آج کی رات رمضان کی 21ویں شب ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ان طاق راتوں میں سے آج کی رات پہلی طاق رات ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے رمضان کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گزارا ہے۔ کوئی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں۔ اب جبکہ یہ رمضان رخصتی کے قریب ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ صبح کا بھٹکا اگر شام کو لوٹ آئے تو بسا غنیمت ہے۔ اسی طرح سے اگر 2 عشرے گزر گئے، 2 حصے رمضان کے گزر گئے، اب یہ آخری 10 دن باقی ہیں، آخری عشرہ باقی ہے۔ اگر ان 2 عشروں میں ہم سے قدر نہ ہو سکی تو کم از کم اب ہم قدر کر لیں، اور اگر کچھ زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں عام دنوں سے زیادہ کچھ عبادت کا اہتمام کر لیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اہتمام کر لیں، کیونکہ یہ طاق راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جو شب قدر کی رات ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ یہ شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ ہے ان طاق راتوں کے اندر، تو ہمیں کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ ان 5 راتوں میں اس کی تحری کا، تلاش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی رات میں ہے، لیکن جو ان 5 راتوں کے اندر اہتمام کرے گا تو محروم نہیں رہے گا۔ آج غفلت بھی بہت زیادہ ہے، اور جیسے جیسے عید کا زمانہ قریب آتا ہے ویسے ویسے بازاروں کے اندر رش بڑھ جاتا ہے، رجوع اللہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی مدت کے بعد اس لاک ڈاؤن کے اندر کچھ نرمی ہوئی، اب بازاروں میں انسانوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، کاندھے سے کاندھا چھل کے چل رہا ہے، اور یہ کیفیت ہے کہ اس طرح سے بازاروں کے اندر نکل کر جا رہے ہیں کہ نہ معلوم کہیں کسی قید سے آزادی ملی ہے۔ حالانکہ عید کی ضروری شرائط میں سے یہ بات نہیں ہے کہ نیا جوڑا ہوگا تو عید ہوگی، نیا جوتا ہوگا تو عید ہوگی، عید کی شرائط میں سے یہ بات نہیں ہے۔ جبکہ مجھے ہندوستان کے ایک عالم نے بتایا کہ وہاں تو باقاعدہ طور پر مساجد سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ بھائی اس عید پر اپنے پرانے کپڑے، پرانے جوتوں سے گزارا کر لو، سادگی سے گزارا کر لو، لیکن اپنی جان کو بچاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خریداری کرنے بازار گئے اور وہاں سے کرونا ساتھ لے آئے، اللہ نہ کرے، تو بجائے اس کے خوشی کے وہ تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پھر مرض کتنا مشکل اور موذی ہے کہ آدمی پورے خاندان سے کٹ جاتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتا، آپ اندازہ لگائیے، کوئی اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتار سکتا، قبر میں اتارنے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، کتنی بڑی مشکل ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دن تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے دن ہیں، ان دنوں میں تو رجوع اللہ بڑھ جانا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ رجوع اللہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، بازاروں کے اندر رش لگتا چلا جاتا ہے۔ تو عید پرانے کپڑوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ عید کے دن کی سنتوں میں سے یہ بات ہے کہ جو کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں ان موجودہ کپڑوں میں جو اچھا جوڑا ہے وہ پہن لیں، بس کافی ہے۔ تو عید کی سنتوں میں سے یہ باتیں فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے، یہ بھی سنن میں سے ہے یہ بات کہ جو اچھا جوڑا ہے وہ آپ پہن لیں، لیکن اپنی جان کو تو بچائیں۔ تو کم از کم اتنا ضرور آدمی کو کرنا چاہیے، ایک تو بازاروں سے بچے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بازار سے بیزار رہو، بازار سے بیزار رہو، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں۔ تو یہ بھی ادب پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سوال کرے اور اپنے علم میں وہ بات نہ ہو، نہ جانتا ہو، تو کہہ دے بھئی کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ لیکن کوئی ایسے اٹکل پچو نہ ہانکتا رہے، ادھر ادھر کی نہ ہانکتا رہے کہ اگر میں نے نہ بتایا تو کیا کہے گا، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے، پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو پوچھا بھئی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، سب سے بدترین کون سی ہے؟ تو کہا مجھے بھی معلوم نہیں، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوا، اس سے پہلے کبھی اللہ کا اتنا قرب اور نزدیکی حاصل نہیں ہوئی جتنی آج حاصل ہوئی، کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 70,000 حجابات تھے، 70,000 حجابات۔ جیسے ابھی پیچھے معراج کے واقعے میں گزرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب اللہ سے ملاقات ہوئی، زیارت اور دیدار ہوا، ایک حد پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام بھی ٹھہر گئے. آپ نے کہا کہ کیا ایسے مقام پر آ کر کوئی دوست کو چھوڑا کرتا ہے؟ کہا کہ اگر میں اس سے آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، بس یہ آخری حد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حجابات طے کرائے گئے. آتا ہے کہ 70,000 حجابات تھے جو آپ نے طے کیے، اور ہر حجاب دوسرے حجاب سے مختلف تھا. اور پھر آپ ایک میدان میں پہنچے تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز میں آپ کو کہا گیا کہ ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے، کیونکہ وہ آواز آپ کو مانوس تھی. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان ایام کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ان راتوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے، کہ اگر کچھ بہت زیادہ کچھ نہ کر سکے تو غفلت سے تو بچے، بازاروں سے تو بچے. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے، کیا جواب لے کر آئے؟ کہا دنیا میں سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں، سب سے بہترین جگہ ہے، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. بازار اس لیے بضرورت جانا چاہیے، بلا ضرورت نہیں. جیسے جیسے عید کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے تو ویسے ویسے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوان ان کے بازاروں میں چکر بھی زیادہ لگتے ہیں. ذہنوں کے اندر ایک ایسی آوارگی ہوتی ہے کہ خواتین بھی بازاروں میں آتی ہیں اور اپنی نفسانیت کی اور شہوانیت کی جو حرص ہے اس کی تکمیل کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، کسی پر آوازیں کستے ہیں، کسی کو کاندھے مارتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں بھرے بازار کے اندر، صرف اس لیے جاتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ بازار سے بیزار رہو، بضرورت جاؤ. اور ضرورت کی تعریف کیا ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چلے. ضرورت ایسی، یہ نہیں کہ ہاں بازار جا رہا ہوں اور کوئی چیز سمجھ میں آ جائے گی تو لے لوں گا، اس کا مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جانا بلا ضرورت کے ہے. اور پھر اس زمانے کے اندر، یہ زمانہ تو ویسے بھی احتیاط کا زمانہ ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ ہمیں تعلیم کر رہے ہیں، جو ہدایات دے رہے ہیں، اس کے جو SOPs بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگ کس مشکل کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، کس تکلیف کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے، احتیاط اختیار کرنی چاہیے. تو بدترین جگہیں کہا کہ بازار ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عید قریب آتی جاتی ہے تو بہترین جگہ سے لوگوں کی حاضری کم ہوتی جاتی ہے اور بدترین جگہ پہ حاضری بڑھتی جاتی ہے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا کہ اگر زیادہ اہتمام اگر نہیں کر سکتے تو طاق راتوں میں کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس کا کم سے کم اتنا اہتمام تو ضرور ہونا چاہیے، اتنا کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، نماز تراویح کا اہتمام کرے. اتنا تو کم از کم کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو دونوں نمازیں جماعت سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہے. لیکن آج شب بیدار تو بہت ہیں، شب بیداری کرنے والے، لیکن کیا ہے، فضول گھومنا پھرنا، ہوٹل بازی. اور ان حالات کے اندر بھی کہ جب کہ گھر سے بلا ضرورت کے نہیں نکلنا چاہیے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ نکلنا چاہیے. بلا ضرورت کہاں جی، گھومنے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، کیا جی گھر کے اندر پریشان ہو گئے، اور اگر کوئی بلا لگا کر اپنے ساتھ لے آئے تو گھر والے بھی غیر محفوظ ہیں. تو اس لیے اس گھومنے پھرنے کو چھوڑ کر اگر کچھ زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ عشاء جماعت سے پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، باقی رات سو جائے، سحری میں اٹھ جائے، کچھ نفلیں پڑھ لے، کچھ اللہ سے مناجات کر لے. لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، بہت قیمتی راتیں. اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ جو معتکف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کہ یہاں اس کی جو راتیں ہیں وہ بھی دنوں میں شمار ہوتی ہیں. عام لوگوں کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، معتکف کا 40 دن کا ہوتا ہے. اعتکاف کی برکت سے اسے 40 دن کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایک چلے کی فضیلت ملتی ہے. تو اس لیے ان راتوں کے اندر اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اور آج طاق راتوں میں سے آج پہلی طاق رات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعتکاف مسنونہ کتنی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ ایسا ہے کہ ہر نیکی وہ کر رہا ہے. ہر نیکی، یعنی بعض نیکی ایسی ہوتی ہے، معتکف تو مسجد کے اندر ہے، اور بعض نیکی ایسی ہیں جو مسجد سے باہر انجام پا رہی ہیں. کوئی نماز جنازہ ہے، کسی مریض کی عیادت ہے، یا کوئی اور نیکی ہے، اور معتکف تو وہاں جا نہیں سکتا، لیکن وہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اسے مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ ساری فضیلتیں، سارے ثواب مل رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور پھر ایک دن کے اعتکاف کی یہ برکت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا جو اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے 3 خندق کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے. 3 خندق. اور ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان یا مشرق سے مغرب، ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے. تو 3 خندق کے برابر وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف میں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ معتکف کو اعتکاف کی برکت سے جہنم سے نجات دینا چاہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں. اور پھر ایک رات کے دامن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع کر دیا، کتنا وسیع کر دیا کہ ایک رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے. کوئی شمار ہے اس کے نفع کا، فائدے کا؟ کہ آج دنیا کے اندر اگر کسی برانڈ پر کوئی سیل لگ جاتی ہے، پھر دیکھو کیسے جا کے خواتین کے جی فلاں برانڈ کی سیل ہے، بس جیسے کو مفت میں مل رہا ہے، کہا ہے جی 20% کی سیل آ گئی، 40% کی سیل آ گئی، اور ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں وہاں پہ جا کے. اور یہاں کتنی بڑی سیل ہے کہ ایک رات اللہ کی عبادت کرو، 1000 مہینے، ایک رات کا بدلہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. اب کیا اس کی پرسنٹیج ہوگی؟ کیا اس کی پرسنٹیج ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی سیل لگتی ہے؟ کوئی ایسے اپنا سودا بیچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے سودا دے رہے ہیں؟ تو کوئی ایسے سودے کا بھی خریدار نہ بنے اور پھر وہ سوتا رہے. تو پھر اس نے کیا حاصل کیا؟ تو بھائی قدر کرنی چاہیے کہ ایک رات کے دامن کو اللہ نے اتنا وسیع کر دیا. اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. آج طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے، تو یہی سوچا کہ ان طاق راتوں کے اندر یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بابرکت سلسلہ بھی چلتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، اور اس سیرت کے بیان سے بڑھ کر کوئی اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ ذکر حبیب سے بڑھ کر کوئی اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت ہی محبت کے ساتھ ایک ذکر حبیب کو سننا چاہیے اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنا دے. تو یہ سلسلہ بھی ہمارا چلتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں کچھ مختصر ہم ذکر بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام بھی ہوگا. یوں تو روزانہ ہی دعا ہوتی ہے، لیکن ان راتوں میں جو طاق راتیں ہیں کچھ دعا کا زیادہ اہتمام ہوگا کہ
کہ یہ اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں. ہم سب حاجت مند ہیں، ضروریات سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مشکلات کے اندر ہر کوئی پھنسا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے یہ دنیا ہے نا، جنت تو ہے نہیں، آخرت تو ہے نہیں، دنیا ہے. تو یہاں پر کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل تو ضرور ہے. اور دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ ہر سکھ کے ساتھ دکھ ملا ہوا ہے، ہر راحت کے ساتھ تکلیف یہاں پر ملی ہوئی ہے، اور کوئی راحت ایسی نہیں کہ جو تکلیف سے خالی ہو. وقتی طور پہ تو نظر آتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی امتحان بھی موجود ہوتا ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ میں امتحان ہے کہ لقمہ اگر حلق میں پھنس گیا تو کیا ہوا، بجائے کھانے کی نالی میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا گیا تو کیا ہوگا. تو کھانا نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر اور خوف بھی تو لگا ہوا ہے. پھر وہ کھانا ہضم نہ ہوا تو کیا ہوگا، جزو بدن نہ بنا تو کیا ہوگا، بجائے فائدے کی تکلیف دینے لگا تو کیا ہوگا. تو ہر سکھ کے ساتھ، راحت کے ساتھ یہ دنیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور شامل ہے. اور ظاہر ہے کہ تکالیف کا مداوع کرنے والی اگر کوئی ذات ہے، مشکلات کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر ان راتوں میں جو یہ طاق راتیں آتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ غروب آفتاب سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متجلی ہوتے ہیں. اب یہ ان کی شایان شان ہے، وہ کیسے تجلی فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طلبگار، اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طالب، اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے. اور صبح تک، طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اعلان ہوتا رہتا ہے. اس لیے بھائی ان راتوں کی بہت قدر کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور یہ سیزن اللہ سے مانگنے کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا سیزن ہے. تو یہاں پر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ معراج کے فوراً بعد جو قرآن مجید میں سورت ہے 15ویں پارے میں، تو اس کی شروع کی جو آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر ہے، تو اس کی کچھ تفسیر بھی بیان کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ تنبیہات بھی بیان کی ہیں، کچھ اشکالات کا جواب بھی دیا ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کہ وہ سارا علاقہ پہلے ملک شام تھا، اب تو الگ الگ کئی ملک بن گئے، اردن الگ ہو گیا، شام الگ ہو گیا، فلسطین الگ ہو گیا. تو جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی دنیاوی برکتیں بھی ہیں کہ بڑا سرسبز علاقہ ہے، وہاں کا انجیر، وہاں کا زیتون دنیا کے اندر مشہور ہے، اور دینی اعتبار سے برکتیں رکھی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نزول کا وہ مقام رہا ہے، کثرت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس سرزمین پر آئے ہیں، تو دینی برکتیں بھی موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنا اس خطے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مزارات ملتے ہیں، دنیا میں کہیں اور اتنے مزارات نہیں ملتے. اور پھر حضرت نے اس کی تفصیل لکھی کہ دینی برکت تو یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء مدفون ہیں، یہ دینی برکت ہے. اور دنیاوی برکت یہ کہ وہاں اشجار و انہار و پیداوار کی کثرت ہے، سرسبز زرخیز زمین ہے. غرض اس مسجد اقصی تک عجیب طور پر اس واسطے لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ لے گیا، تاکہ ہم ان کو
اپنی کچھ عجائبات قدرت دکھلاویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، کیونکہ عبدہ سے خطاب کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو عبدہ، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس عبدہ جو ہے عبد، تو کسی بھی انسان کے لیے اس عبد سے بڑھا کوئی خطاب ہو نہیں سکتا۔ عبدیت جو ہے ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے، اللہ وہ عبدیت عطا فرما دے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول ہی یا نبی کوئی ایسا خطاب یہاں پر نہیں ہے، عبد ہی کا خطاب ہے۔ تو غرض اس مسجد اقصیٰ تک عجیب طور پر اس واسطے لے جایا گیا تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ عجائبات قدرت دکھلاویں، جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں، مثلا اتنی بڑی مسافت اور مدت قصیرہ میں، تھوڑی سی وقت میں، قصیر ایک ہوتی ہے کثیر، ایک ہوتی ہے قصیر، قاف اور صاد سے طے کرنا۔ کہ جب آپ نے واقعہ بیان کیا تو اس شیبہ نے کیا کہا، مطعم ابن عدی نے کیا کہا کہ جی ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، 1 مہینے ہم جب جا کے پہنچتے ہیں، اور آپ 1 رات میں جا کر واپس بھی آ گئے۔ تو اتنی بڑی مسافت مدت قصیرہ میں طے کرنا، سب انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا، اور پھر بعض کے متعلق آگے مثلا آسمانوں پر جانا، عجائبات کثیرہ دیکھنا۔ پھر فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے، احوال کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے تھے اور احوال کو دیکھتے تھے، اس لیے ان کو اس طرح مکرم و مقرب بنایا۔ تو یہی تفسیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بھی اسی طرح لکھی ہے، اور یہ وہاں بیان القرآن سے یہاں پر بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد اس کے آگے کچھ تنبیہات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل عرض کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اب ہم تھوڑا ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور وآخر دعوانا الحمد للہ۔